الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اس میں بھی لائیو چلا لے پکڑ لے ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائیو چل رہا ہے، ادھر ہی رکھیو. اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. مجھ کو میرے حضرت جی نے بات یہ بتلائی ہے، رائے مل کے منبر پر بیٹھ کر حاجی عبدالوہاب نے بات یہ سنائی ہے. جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. چاروں سو اندھیرا تھا، ظلمتوں کا ڈیرا تھا، اللہ کے محبوب آپ کے آنے سے یہ بزم جگمگائی ہے. نہایت مقابلے صد احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، قرب و جوار سے دور دراز سے آئے ہوئے معزز علماء کرام، مشائخ احباب، مدارس دینیہ کے طلباء کرام، اور میرے سامنے اس وقت موجود معززین علاقہ، مہمانان گرامی قدر، پتہ نہیں کہاں کہاں سے حضرات تشریف لائے، نوشہر و فیروز کے ساتھی، ان سے بھی ملاقات ہوئی، بہیا روڈ سے سید فضل الرحمان کے ساتھ پوری وین بھر کر آئی، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور بہت ہی پیارے چند دنوں کے اندر ہم ان کے یہ ہمارے ہو گئے. محترم و مکرم سید عبدالشکور صاحب دارالعلوم دوڑ، بہت ہی محبت مسلسل 3 دن سے رکھتا، مفتی محمد عمران صاحب، اور مورو شہر کے غیور مسلمان. اگر آواز جا رہی ہے پردے میں ماں بہنوں بیٹی، اتنا لمبا پروگرام لے کر نہیں جاؤں گا کہ مجھے بھی فجر کی نماز پڑھتے دقت ہو، اور غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہماری آنکھ نہ کھلے. تو جس ادارے کے بچوں نے ابھی ابھی آپ حضرات سے دعائیں لی، اور شیخ الحدیث صاحب مولانا سلیم دامت فیروزہم سے سرفراز کروائے نامات لی، تو ان بچوں کے حافظے پر، ان کے پڑھنے پر، اساتذہ اکرام کی محنت، ان کے پڑھانے پر ہماری فجر کی نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے نہیں رکھنا پڑا. شیخ الحدیث و تفسیر مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مجھے سن 2000 میں آج سے 20 سال پہلے 8 دن سفر کرنے کا موقع ملا. تو فرمایا کرتے عبدالرحمن، لوگوں کی منتیں کیا کر پروگرام لمبا نہ کیا. جب سنانے والا متاثر ہوتا ہے، سننے والے کی تو بات ہی چھوڑ دو. ایک آدمی کی نماز چلی گئی، سارا سال مدرسے پر نحوست پڑھتی رہی، اور علماء کرام بیٹھے ہیں. وہ عمل عشاء کی نماز کے بعد کرنے کی اجازت نہیں، جس عمل کے کرنے سے انسان کی فجر چھوٹ جاتی ہے. تسبیحات ہوں، ذکر اذکار ہوں، تلاوت کلام اللہ شریف ہو، تصوف ہو، مراقبہ ہو، نوافل ہوں، جو تہجد میں اللہ سے ملاقات کرنے سے روکے، فرمایا بس چھوڑ دو.
عشاء پڑھ کے سو، اٹھ کے فجر پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب عطا کرے۔ جو قوم رات دیر سے سونا نہیں چھوڑتی اور صبح جلدی اٹھنا شروع نہیں کرتی اور اللہ کی نعمت ساتھی ہوتی اللہ کی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتی، بے شک اس قوم کے پاس ایٹمی طاقت کیوں نہ آ جائے وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ 3 کام پھر سنیں، رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ کرنا۔ جہاں مرضی چلے، تمہارے گھروں کی سیڑھیاں سونے کی ٹائلوں سے بنی ہیں لیکن کامیاب نہیں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اتنا شکر کرے کہ اتنا بڑھاتے رہیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جتنا نعمتوں کو کھا کے کیا ہوا، جو دنیا کھا رہی میں کھا رہا ہوں، میں کون سا لوکی روٹی کھا رہا ہوں۔ اللہ اسی کو فرماتے ہیں فرشتے سے ملنا فرمان بندوں میں سے غلیظ ترین مخلوق میں اس کو شامل کرتے، کل عنام اغل، اس سے بھی بدتر لوگوں میں شامل ہوتے۔ کسے شرم نہیں آتی؟ ایک جانور کتا ہو اس کو سوکھی دو وہ پھر بھی کھا کے ساتھ بتاتا ہے، اسے روٹی کے ساتھ سالن دیا یہ پھر بھی سر اٹھا کے دے گا۔ نکال دو میرے بندوں والے جسم میں سے انسانی جانور۔ اور اس وقت میرے عزیزو جانور جیسی معذرت کے ساتھ آپ کو بہت نیک لوگ ہو، اس وقت حالات موجودہ یہ ہے کہ ہمیں تو ہر دن، آج ہی میں گاڑی میں صاحبزادے سے ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا دیکھ یار مدتیں ہو جاتی ہیں، مدتیں کہ ایک جگہ 3 وقت کا کھانا کھایا، مدتیں صبح کہاں، رات کہاں، شام کہاں کی، مرچیں تیز کی، نمک تیز، کئی مزاج کے مطابق کی، ڈر لگتا ہے نا شکریہ۔ پرسوں میری فون پر گفتگو ہو رہی تھی، دل میں ایسی بات آئی، جیب تھوڑی سی زیادہ بڑھ گئی اس دن 3-4 پروگرام، تو میں نے مسکین کو شریف جدی نشین پیر محمد شاہ صاحب کو فون کیا، اللہ والے ابھی پچھلے دنوں بتا رہے کہ ہمارے صاحب رات 12:30 بجے بغداد میں جو چوتھی پیڑھی نقشبندی سلسلے کی ہے وہاں سے مجھے اجازت ملی، تو رات میں نے 58,000 شیخ الحدیث کو حدیث کی اجازت دی۔ تو میرے حضرت سے کہا میرے دل کے اندر مال جیب دل کے ساتھ ہے، میں نے کہا دل کے اندر آ جاتا ہے جتنا پیسہ کمائے، ڈر بھی لگتا ہے، چھڑک ڈانٹ پلا، کیا تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی حالت دے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، اللہ اپنے بندے کو چنتے ہیں کام کے لیے۔ جو ہم مولوی صاحب دھکے کھاتے پھر رہے ادھر جا رہے ہیں، یہ اللہ کے انتخاب ہے۔ آپ لوگوں کی دلوں میں محبت ڈالنا اللہ کے انتخاب ہے۔ 10-10 20-20 100 50 اکٹھے کر کے ہماری نزاکتیں برداشت کرنا یہ اللہ کے انتخاب ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے، یہ حدیث پاک میں تقریباً آج سے 92-93 میں سنی تھی جب ہمارا تعلیمی دور، ایک گجرات کے عالم رو بھی رہے تھے اور فرما رہے تھے ام المومنین سیدہ عائشہ، اس کو ایک جگہ رکھا ہے تو میری آواز انشاءاللہ اتنی ہے کہ اتنے اور ہو جائیں پوری پڑے گی، مجھے چھیڑنا نہیں آتا، ورنہ میں چھڑ گیا تو میں بیٹھ کر مریض ہوں، پھر مجھے سنبھالنا مشکل ہے، فرائض میں تو تڑاک مجھے نہیں آتا، اللہ نے مجھے اپنی آواز بڑی دی الحمدللہ۔ اب آپ کی آواز سیٹ نہیں ہوئی ہے، ٹاں یہ جھلو، ہم کوئی توتے تھوڑی ہے ٹہنے کریں گے، حضور یا درود شریف پڑھو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلسل ٹوٹ جائے پیڑی چوٹی کا زور لگا دور نہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین عفیفہ کائنات
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھائی آواز بڑی گڑبڑ کر رہی ہے میری سمجھ میں یہ آواز نہیں اس کو اس لیول پر لے کے نیچے کرو دیکھو جب میں چلوں گا ایسا ڈرائیور کون ہے جو ٹرین کو اسٹیشن سے 120 کی رفتار پہ دوڑا دے اسے 8-10 کلومیٹر شور کرنا کیوں ہوگا بابا جی اب یہ ٹرین بڈھی ہوگی تم کہہ رہے ہو کہ جلدی دوڑ پڑے گا ادھی سواری ادھر پھینک دے ادھی ادھر پھینک دے مجھے سواریوں کو بھی خیال کرنا ہے میں تھوڑی کہ بزنس کلاس کے لوگ لے کے جا رہا ہوں اکانوی والے بھی ہیں 10-10 روپے والے بھی ہیں ایک تبلیغ میں وقت لگا کے آئے نا اللہ والے نواں جون چڑھے بجے جب تبلیغ میں مکمل ہے نا جی تہجد بھی پڑھ رہے اشراق بھی پڑھ رہے چاد بھی پڑھ رہے مسواک بھی کھسے میں اگے رکھی ہوئی ہوگی تسبیحات بھی ہو رہی کہ بیوی کو بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ داڑھی رکھنے کو رکھے یہ ساری چیزیں اتنا ہی نہیں کیونکہ رنگ اترتا ہے رنگ چڑھتا ہے اور رنگ پھر میرے عزیزوں اگر اسے مسلسل پانی کے نیچے رکھے تو رنگ آہستہ آہستہ پھیکا پڑتا ہے تو ایسے پانی ایسے طرف سے بچائیں گے جس سے رنگ پھیکا نہ پڑے تو رنگ چڑھا رہتا ہے اللہ کے گھر کے ماحول میں اپنے آپ کو چلیے 4 مہینے کے بعد رکھیں گے رنگ چڑھتا رہے گا جو آ کے بازار میں دیکھنے کی دیر ہے اب تو کہتے ہیں بھی 4 مہینے لگا کے ہے بچ کے رہیے چھری دونوں طرف سے تیز ہے لیکن مولانا ناراض نہ ہونا ہم نے اس داڑھی کا بڑا نجائز فائدہ ہم نے وہ ہاتھ میں انگلی میں نہیں تصویر چلی گئی 2 داڑھوں والی اس کے بڑے فائدے ہیں اس کا مزہ یہ ہوتا ہے یہ ہاتھ میں سجتی ہے وہ کیا ٹپ 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 سی لگ رہی ہے سودا تو ہو جائے آپ کے ملے اس کا مزہ ہی کچھ اور اس کو مزے کو اور دوبارہ کرنا ہو جب ساری خلقت سو جائے اس کے سامنے بیٹھ کے جب پڑھنے شروع کرے تو زبان پر بھی آتا ہے ہاتھ میں بھی آتا ہے دل پر بھی اترتا ہے اللہ کے بڑے مزے جو چاہے وہ چاہے لیکن تمہیں برگر کی چیزوں کے مزے لگے بے نمازی کے ہاتھ کے کھا کھا کے کام پر تو نوے اللہ کے بندے تبلیغ میں وقت لگا کے ہم نے لاٹھی ڈھالی کے رکھے اندر انہوں نے کہا پڑھو نمازیں سارے انہوں نے کہا جی بے وقتی نمازیں پڑھاتے رہتے ہو ہماری مہربانی ہمیں تو وقت پہ پڑھنے کی عادت ہے تم چاش میں بھی رگڑا دے رہے ابابین میں بھی رگڑا دے رہے اشراق میں ہم نے ان کے نام بھی پہلی دفعہ سنے اٹھ کے ابا جی صبح انہوں نے کہا رشید کہ جی کوٹ نماز پڑھ کے ابا اتنا پڑھ لیں میں کل پڑھ لوں گا اور حفیظ ابا جب وہ نہیں پڑھ رکھتا ہے پڑھ لیں کل میں پڑھ لوں گا انہوں نے کہا بیبو ہے نا میری بھی ابا دونوں بھائی کھڑے نہیں ہو رہے میں عورت جا تو اس کو دے لگ رہی میں بھی کل بن کے ساتھ نہیں تو بھی مسئلے پہ کھڑا ہو گیا انہوں نے یہ مسئلہ تو پوچھا نہیں ان کی قضا اپنی قضا کا مسئلہ جماعت کے پتہ لگ گیا مشورے میں ان کی قضا کا فیصلہ کرنا چڑھ گیا مسئلے پہ کہنا کہ 2 رشید کے 2 حفیظ کے بیٹھنا اپنا بیبوں کا میرا اللہ تو بھائی ساری اللہ عزت دے آپ کے سون میں برکت دے آپ کی طرف سے منہ پھیر کے میں ایک بات کہوں گا ناراض نہ ہو جائے میں نے اس ممبر پر بیٹھ کے لاؤ لپیٹ والی بات کرنے والا اس سے بدبخت آدمی ہے ہی کوئی اس ممبر کا تقاضا ہے لوگوں کی عزت کا خیال بھی ہو اور کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یہ انداز بھی ہو اس سون کو میرا بابو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کو بھائی کتے باندروں کی لڑائی والی محفلوں سے ڈھول ڈھمکے والی محفلوں سے اسے بچا اللہ اس روزی میں کتنی برکت دے گا کہ نسلوں کے اندر دین زندہ ہوگا آپ کو پتا کتنا بڑا کام کر رہے آپ کے اس سسٹم کے ذریعے 1000 لوگوں کے کانوں میں بات پہنچ رہی ہے سننے والے توبہ کریں میں پھر بھی توبہ نہ کروں آج نیت کر خدا کی قسم اللہ روزی دے گا ہمیں چل نہیں سکتے بغیر ڈنڈے کے اللہ اتنا دے رہا کہ دوسروں کو بانٹ رہے ہیں تمہیں اللہ کتنا دے گا خرافات سے اس کو پاک کر دے آج نیت کر رہے میں سے کسی لڑائی میں کسی مہندی کے فنکشن کے اندر اور جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے کتے بلوں کی لڑائی میں نے اسے کوئی نہیں چلانا بھا لگے اولاد جائے دے جائے میں نے کوئی نہیں کرنا آپ اللہ سے بیٹھ کے بات تو کر کے دیکھیں کہتے کتنی بولی مخلوق ہے ادھر ادھر مشورے کرتی ہے جو مشورے دینے سے پہلے کہتے پہلے چائے پلا
اور یوں ہی ہے نا بھائی، اس سے مشورہ لینے کے لیے جاؤ، چلو ہوٹل پر چلیں، پائیا منگوا لیں بس، وہ نہ پائیا لیتا ہے نہ تاکہ لیتا ہے، بلکہ دیتا ہی ہے۔ وہ تو یوں کہتا ہے محفل چل رہی ہے، ایک بندہ دیکھنے کے لیے سے آیا تھا، اور ایک بندہ یوں آیا تھا جوان بچہ، کہنے لگا ابو امی بلا رہی، کہہ رہی جلدی آ جا، مولوی نے تقریر تو ختم کرنی، کوئی نہیں وہ تو ساری رات لگا رہے گا، ورنہ امی کہہ رہی کنڈی میں نہیں کھولوں گی، تو آ جا۔ انہوں نے کہا آہستہ بولنے، لوگ سننے بیٹھ گئے، چل گھر میں عزت نہیں، بات سے عزت ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے بھی محروم نہیں کرتا، اسے بھی بیٹھنے والوں کی طرح اجر عظیم عطا فرماتا۔ اور یہی بات ہے جو لاٹھی کھا کے سناتا، لوگ کہتے ہیں مولوی بلا، یہاں تو لوگ بلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ میں کیا تجھے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ عرض کی نماز کا نہیں، روزہ نہیں، حج زکات نہیں، نبوت والے ہاتھوں سے اپنی زبان مبارک کو باہر نکال کے پکڑا، اور دوسری انگلی کے دوسرے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ فرما کے کہا کفا ھذا، سارے دین کا خلاصہ یہ کہ اس زبان کو تالا لگا کے رکھنا، ایسی بات نہ کر دینا کسی کے دل کے اندر اللہ اکبر پھاڑ پیدا ہو جائے۔ معاذ مفہوم عرض کر رہا ہوں، معاذ دنیا سے اللہ کے دربار میں بھاری بھاری عمل لے کے آئے گا، کوئی تیرے بھاری عمل کو دیکھ کر سامنے کھڑا ہوا کوئی آدمی، کوئی عورت، کوئی مرد جس کا دل دکھایا ہو، اس نے رونا شروع کر دیا، سارے کے سارے عملوں کو اللہ غارت کر دے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، رحمت دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری عائشہ، اللہ جل شانہ نے جن کو میرے علم سے میرے سینے سے نسبت مل گئی، اللہ جل شانہ نے انہیں اتنا مرتبہ بلند عطا فرما دیا، ان کے چہروں کو دیکھے بنی اسرائیل کے نبیوں کے چہروں کو دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ اماں ادھر سے اٹھی حضور کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی کملی والے ذرا جلدی سے ہاتھ اٹھائیو۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، رحمت والے نبی نے عرض کی، فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ عرض کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کملی والے پھر ہاتھ اٹھاؤ، اللہ جل شانہ آپ کی امت کے علماء کا رزق ایک کٹورے میں، ایک جگہ میں، ایک کونے میں نہ رکھے، جس طرح اللہ جل شانہ پوری دنیا کے اندر پھیلا دے، جہاں جہاں آپ کی دین کا وارث جاتا رہے گا، لوگوں کو اللہ اکبر نبیوں کے چہروں کی زیارت کا ثواب ملتا رہے گا۔ سعید و شکور صاحب میرے ذہن کے اندر بات آئی، 2 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد مولوی صاحب کو مسجد سے جواب ہوتا ہے، انتظامیہ کی کیا مجال ہے، اماں عائشہ کی دعا دھکا اسے لگا رہی ہے، آگے اب تم یہ سمجھ کے مولویوں کو دھکے نہ دینے شروع کر دینا، یہ اماں کی دعا ہے۔ اور سب ایک بات عرض کر دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے سارے؟ بھائی تم بھی نہیں ہوگے، پکی اللہ کی قسم۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، بتا دوں، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، جب سفید داڑھی والے شیخ الحدیث کا فیصلہ، ان کی تنخواہوں کا، ان کی مسجد میں رکھنے نہ رکھنے کا فیصلہ داڑھی منہ بیٹھ کے کرنا شروع کر دے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ سن 1992 کے اجتماع میں خدا کی قسم مرد قلندر تھا مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے سن 1988 میں میرا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے اندر حضرت جی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ حضرت جی نے مجھے 88 میں بیعت بھی کروائی تھی، اپنے منہ سے پان بھی تمباکو والا نکال کے کھلا دیا تھا۔ مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، منبر پہ بیٹھ کے فرمانے تھے سن 92 کے اجتماع میں، او لوگو کسی عالم کی طرف یوں کر کے انگلی نہ اٹھانا، تیری انگلی اٹھنے کی وجہ سے فکر نہ کر 7 نسلوں کے اندر اللہ تیرے کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا۔ خبردار یوں زبان سے نہ کہہ دیو مولویوں کا کام ہے، مولوی صحیح ہو جائے تو پاکستان صحیح ہو جائے گا، جس دن مولوی صحیح ہو گئے خدا کی قسم تمہارا مسجدوں میں آنا بند ہو جائے گا۔ اس کی خرابی یہ کہ 8,000 روپے تنخواہ پہ گزارا کر رہا ہے، اس کی خرابی یہ 2 کروڑ روپے کی مسجد بنائی، 50,000 روپے کے مکان بنائے، اس پر بھی احسان کر رہا ہے، گزارا کر رہا ہے،
اس کی خرابی یہ جب بچوں کے پیشاب پوٹی دھوئی جاتے ہیں، وہی شیخ الحدیث کے گھر کے برتن دھل رہے ہیں۔ میں آج سے 3 سال پہلے ڈیرے غازی خان کے اجتماع میں گیا، شیخ الحدیث صاحب کے گھر میں بیٹھا تھا، جمعے کا بیان تھا، تو خیر میں نے کپڑے پہنے ہوئے، خدا کی قسم چائے کا کپ ہاتھ میں تھا، چھت کے سے اوپر چھت کے اندر سے میرے عزیزوں مٹی کا ڈلا یوں کر کے کپڑوں پہ آ کے گرا۔ شیخ الحدیث صاحب کا چہرہ سر نیچے جھک گیا، اپنے رومال سے یوں کر کے صاف کرنے لگے۔ میں نے کہا شیخ صاحب کوئی بات نہیں، اللہ کی قسم آنکھیں پرنم ہو گئی۔ کہنے لگے مولوی صاحب کیا کہو گے، تیری یہ کپڑوں پر تو آج گرا، 24 سال ہو گئے اس طرح میرے کپڑوں میں مٹی گرتی ہے۔ سید عبد الشکور صاحب اپنے معاملہ الٹا شروع کر دیا، ہم نے امیروں سے پیسے مانگنے شروع کر دیے، غریبوں سے وقت مانگنا شروع کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا، امیر وقت نہیں دیتے پیسہ دیتے ہیں، غریب پیسہ دیتے ہیں وقت نہیں دیتے۔ امیروں اس کو اللہ کے گھر میں لاتے، ان سے وقت مانگتے، پیسہ غریبوں سے مانگتے۔ رب اکبر کی قسم ہے، پیسہ اسلام کے چندے کے لیے دینے والے کون تھے؟ صفہ کے چبوترے پہ وہ لوگ جن کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، پیر میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کال کوئی نہیں، تن پہ کپڑا کوئی نہیں تھا، لیکن مٹھی بھر کھجورے لے کے جب حضور کی خدمت میں تبوک کے میدان میں آئے، رحمت والے نبی نے مٹھی بھر کھجورے ہاتھ میں لے کے گیا۔ ابو عقیل انصاری، تیری اس مزدوری پر اللہ آسمان کے سارے فرشتوں پہ فخر کر رہا۔ کون کہتا ہے مدرسے تباہ ہو جائیں گے، کون کہتا ہے مساجدیں ختم ہو جائیں گی؟ انشاءاللہ یہ تو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ جل شانہ کا گھر بنایا، یہ مسجد والا بلال میرے عزیزوں تیرے پیسے سے بنی نہیں، میرے پیسے سے بنی نہیں، یہ تو خدا کی رحمتوں سے بنی۔ جب خدا کا پاک پیغمبر 18,000 پیغمبروں کا باپ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، ایک پتھر ایک اینٹ باقی رہ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام آگے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یہ پتھر ہے، حکم ہوا تھا بیت اللہ میں لگانا ہے، لگاتے کیوں نہیں کا جگہ نہیں بچی، برکت والی جگہ، برکت والا میٹیریل۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ سے پوچھ کے دوبارہ آئے، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں میں اس پتھر کو لے کے ذرا رگڑ دو، چھوٹا چھوٹا کنکر بن جائے گا، دانے بن جائیں گے، مٹی کے ذرے بن جائیں گے، جی بن گئے۔ کہ ذرا پھونک مار کے سارے پتھروں کو اڑا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پہ ہاتھ ماری، پھونک ماری، پتھر کا پتہ ہی کوئی نہیں، کنکر ذروں کا پتہ کوئی نہیں۔ جبرائیل کہاں چلے گئے؟ مسکرا کے کہنے لگے قیامت کی صبح تک جہاں مسجد بنے گی اللہ جل شانہ نے تیرے ہاتھ کا کنکر وہاں گرا دیا۔ بلال مسجد کی زمین تو اس وقت خریدی گئی جب اللہ نے حضور علیہ السلام کو بھی دنیا میں نہیں بھیجا۔ کہاں اللہ نے جنگل میں منگل بنایا؟ جب تک یہ 10-10 روپے دینے والے زندہ رہے، ان کی کھیسوں میں ہاتھ ڈلتے رہے، اللہ کا قرآن بھی باقی رہے گا۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھانے والے بھی قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے۔ تم نے ایک ڈاکٹر عادل کو شہید کر کے سمجھا، دین کا دروازہ بند ہو گیا، تمہیں کیا پتا اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرا، اللہ پاک نے کتنے مدارس بنانے کا آسمان سے فیصلہ کر دیا۔ اگر جو سامنے والے حضرات کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں، بڑے مذاق کا بات کرنے بڑے ملاقہ دیکھنے کے لیے جوتیوں کے اوپر بیٹھتے ہو کہ نہیں، اللہ کا قرآن سننے کے لیے بیٹھ۔ آجو آجو درود شریف پڑھتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ انشاءاللہ میں 6 نمبر کے اندر آپ حضرات سے بات کر کے جاؤں گا، مجھے گالی آتی کوئی نہیں، میرا مزاج ہی ایسا نہیں۔ ہم لڑانے والے لوگ نہیں، ہم ملانے والے لوگ ہیں۔ پوری گفتگو سننے کے بعد پھر بھی کوئی کہیں لڑا کے چلا گیا، میرا عزیزو اس کے ذہن کے اس کے سمجھنے میں فرق ہے۔ آؤ تھوڑی سی دیر میں اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے جائے۔
جب پیارے نبی کا نام آئے تو میرے عزیزو آہستہ ہو یا زور سے ہو، آہستہ سے حضور علیہ السلام کا نام لے لیا کرو، آپ پر درود پڑھ لیا کرو، تاکہ زبان آپ کے اللہ کے درود، اللہ کے نبی پر درود پڑھنے سے مؤثر ہو جائے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کے عرض کرنے لگی حضرت جی بیٹی کا کل انتقال ہو گیا، ایک ہی میری نیانی تھی، اکلوتی اولاد تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں علیین کے اندر کے صدیق میں دعا فرما دو۔ ناراض نہ ہو، نہ مورو کے غیور مسلمانوں، تمہیں بھی اماں ابا کو قبر میں اتارنے کے بعد احساس ہوا میت قبر میں پڑی کہ خدا نے اسے سجین کے اندر پھینک دیا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، میت والے گھروں میں دیکھا باپ کا جنازہ اٹھ گیا، اماں جان کو قبرستان میں چھوڑ کے آ گئے، شام کو اسی گھر کے اندر ایسے کہکے لگ رہے جیسے صبح کسی نے بارات میں جانا ہو۔ چائے بن رہی ہے، ڈیرے پہ ڈیرے آ رہی ہیں، اللہ اکبر، کھانے بڑے سمجھنے کی سب کے آ رہے ہیں۔ غریبڑی کا گھر بے آباد ہو گیا، اجڑ گیا، اللہ اکبر، سہاگن بیوہ ہو گئی، بچے تیار ہو جاؤ، ان قریب بھولوگے، اللہ اکبر۔ آج جتنے تمہیں سر پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہے بس کر میرا بچہ، بس کر میرا بچہ، کل یہ تمہیں دیکھ کر راستہ بدل کے چلے جائیں گے کہ یہ ہاتھ پھیلا کے ہمارے سے کچھ مانگ نہ لے۔ بڑے بڑے یتیموں کو دھکے کھاتے دیکھا، بڑے بڑے یتیموں کو رلتے دیکھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کو کون جھٹلا رہا ہے؟ جو چوکوں میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے میں قیامت کو نہیں مانتا، نہیں، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ سگے چاچے کے گھر یتیم آیا، چاچے نے اپنی لسی اپنے دودھ کے اوپر یوں کر کے کپڑا ڈال لیا، سمجھو قیامت کے دل کو اس نے جھٹلا دیا ہے۔ 4 دن پہلے ابا جان کا انتقال ہوا تھا، یتیم بچی گئی پڑوس کے اندر، چاچی دل بڑا دکھ رہا ہے، ابا یاد آ رہا ہے۔ چاچی نے اپنی دھیوں کو کمرے کے اندر بھیج دیا کہ خبردار نحوست تمہاری آ گئی، اپنے باپ کو کھا گئی، ان کی نحوست کا تمہارے پہ اثر نہ پڑ جائے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ ہے جھٹلانے والا۔ بھائی کا انتقال ہو گیا، گھر آ کر روزانہ جھڑکیاں دے رہے، مرو وہ کوہر مار۔ جب انہوں نے باپ کے جنازے والی چرپائی کو کندھا دے کے کلمہ شہادت کا نعرہ لگایا، انہیں پتا تھا باپ کے جنازے کے ساتھ ہماری خوشیاں بھی آج قبر میں دفن ہو رہی ہیں۔ ان کے دروازے پر آ کے خبردار نہ جھڑکیو، یتیم کا تو دل بعد میں ٹوٹے گا، آمنہ کے لال کا روزے میں دل پہلے ٹوٹ جائے گا۔ دل کی کھڑکیاں کھول کے بس توجہ سے میری بات سنو، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ بیوہ کی بھی عدت پوری نہیں ہوئی، اللہ اکبر، جیٹ سے گھر کے اندر آ کر جارہ پہلوان بن گئے۔ بچوں کو کیا کرے گی؟ باپ کے مرنے کے بعد تو خیال نہیں کرتی، انہیں تو نے بگاڑ دیا۔ آوے سے ورکشاپ چھوڑ کے آؤں، ساتھ والا گھر ہے، تیرے بھائی کا یتیم بچہ موٹر سائیکل والی ورکشاپ پہ جا رہا ہے اور تیرا بچہ خوشبوئیں لگا کے اسکول جا رہا ہے۔ یتیم نے یوں کر کے دیکھا، اپنی آنکھ سے آنسو صاف کیا، اللہ جب میں زندہ ہوتا مجھے بھی موٹر سائیکل کے آگے بٹھا کے لے کے جاتا۔ آواز آئی خبردار خبردار، اپنے کو موٹر سائیکل سے اتار دے، تیرے کو یتیم دیکھ کے رو رہا ہے، ایسا نہ ہو کل تو بھی جنازے کی صورت میں کل قبرستان چلا جائے اور یہ بھی اسکول کا بیگ اتار کے کسی ورکشاپ پر کام کرنے کے لیے لگ جائے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم۔ قبرستان کے اندر ایک ننگا مجاہد بیٹھا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے باپ کی قبر پر یوں کر کے تھپیڑے مار رہا تھا۔ ساتھ والی قبر پر ایک لینڈ آدمی سیٹ بیٹھا تھا، بار بار فون کر رہا تھا، مجھے اور بھی کام ہے،
میں نے 2 دن پہلے پھولوں کی چادر کا ایڈوانس پیسے دیے تھے، ابھی تک چادر قبرستان نہیں پہنچی، ابھی آئی۔ اتنے میں یتیم بچہ باپ کی خبر پہ تھپیڑے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابو کب تک میں اس کے ڈنڈے کھاتے رہوں گا؟ آج بھی مجھے ڈنڈے مار مار کے میرے ہاتھوں کو چھڑا دیا۔ ابو امی سے فیس مانگتا ہوں، امی کہتی ہے ابو کل لے کے آئے گا۔ ابو کتنی کل گزر گئی، اللہ اکبر، روزانہ ڈنڈے پڑ پڑ کے ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں۔ ابو تو نہیں آیا، آج سے 2 مہینے پہلے میں کسی کی گودی میں تیرے پیچھے پیچھے آیا تھا اور میں چاچو کی داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہہ رہا تھا ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ چاچو جان کے جب قبر میں اتار رہے تھے کہہ رہے تھے تیرا ابو کہاں پہ گیا، کل آ جائے گا۔ ابا مجھے وہ رستہ یاد ہے، میں ننگا سا ذہن لڑاتا، ابا جان یہ قبرستان پہنچ گیا، اٹھ ابا میرے ساتھ چل ورنہ مجھے بھی اپنے پاس سلا لے۔ ابا روزانہ بھی اس کے ڈنڈے میرے سے کھائے نہیں جاتے۔ ساتھ والی باپ کی قبر پر جو بیٹھا پھولوں کی چادر مانگ رہا تھا، اس نے فوراً فون کیا کہ خبردار مجھے چادر نہ لا کے دے، جو پیسے دیے وہ تو رکھ لے، پھول تو مجھے یہاں مل گیا، جو باقی پیسے دینے تھے۔ جلدی سے اٹھا، اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگا بیٹے روتا کیوں ہے؟ تیرے باپ نے مجھے بھیجا، میں تیرے باپ کا یار ہوں، تیرا باپ کہتا 4 دن کے بعد میں آؤں گا، آج کے بعد تجھے ڈنڈے کھانے نہیں پڑیں گے، میں یہ فیس تیرے ابو جان نے بھیجی ہے، جا کل جا کے اسکول میں پلا دینا، آئندہ جب بھی مہینہ آئے گا ڈاکیا بن کے تیرے دروازے پر آؤں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ موروں کے غیور مسلمانوں، جب اس یتیم نے ہاتھ میں فیس کے پیسے پکڑ کر کے اپنی اکڑ کے آنسوں کو صاف کیا ہوگا، تو جس نے پیسے دیے اس کے باپ سے پوچھ اللہ پاک نے جنت کے کتنے گلدستے تیری قبر کے اندر اتارے ہوں گے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُو الْيَتِيمَ۔ نیکی کرنے کی عادت ڈالو اور عادت نیکی کرنے کی وہ عادت ڈالو جس کی تشہیر نہ ہو کر سکو۔ اس نیکی کی اپنے اندر عادت ڈال دو جس نیکی کرنے کے بعد تمہارے دل کے اندر میں نہ آئے۔ آوے کا آوائی بگڑا پڑے، اتنی اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی تھی، اتنی سی رہ گئی، اتنی گزر گئی، اتنی پر اتنا رہے مٹی کا گھر، آدمی کا جس میں کیا جس سے شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب آگے سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ ابھی رائیوڈ کا اجتماع انشاءاللہ العزیز میرے عزیزوں شروع ہونے والا ہے۔ انڈیا کے بزرگ آئے، پوری دنیا سے مسلمان آئے، اللہ کی قسم انڈیا والے نظر آئیں گے، انگلینڈ والے نظر آئیں گے، سعودیہ والے نظر آئیں گے، لیکن ایک راجپوت جوان تھا جس نے تحصیلداری کو لات مار کر حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ کے جھولی میں گود میں قدموں میں آ کے بیٹھنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس کی زبان پر اپنا اتنا نام اتار دیا کہ لوگوں کا پیٹ روٹی سے بھرتا تھا، عبدالوہاب کا پیٹ اللہ کا نام لینے سے بھرا کرتا تھا۔ بھائی نور اللہ حمد والے، اللہ اکبر، میرے عزیزوں میں بھی اس وقت اللہ کے راستے میں تھا۔ یہ 1996 کی میرے عزیزوں بات ہے۔ پھر 2009 میں اللہ پاک نے لمبے وقت کے لیے مجھے قبول کیا، پٹی مجھے صبح صدقی ملی، پیدل جماعت تھی، اسلام کوٹ تک اللہ اکبر پیدل وقت لگا۔ میرے عزیزوں یقین جانو اس وقت اللہ والے نے بتلایا تھا کہ حاجی عبدالوہاب کو جانتے ہو، راولپنڈی کے اندر زکریا مرکز کے اندر بیرون کی جماعتوں سے مسافر کے لیے حضرت ڈائمنڈ سے تشریف لے گئے۔ اسی دن شام کو آپ کی بنگلہ دیش کی فلائٹ تھی، عصر پذری مغرب کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر آپ نے پہنچنا تھا، لیٹ ہو گئے، گاڑی لیٹ ہو گئی، لیٹ پہنچے۔ جب ایئرپورٹ پہ پہنچے جہاز فلائی کر چکا تھا، جہاز اڑ چکا تھا، حاجی صاحب کے پاس چھوٹا سا بیگ تھا، ایئرپورٹ کے فرش پہ پھینکا، ننگے فرش پر اللہ اکبر کی نیت باندھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوا حاجی عبدالوہاب
فلانی فلانی فلائٹ سے تیار کھڑی ہے، آج اپنی سیٹ پہ آئے، جہاز اڑنے کے لیے تیار ہے. لوگ حیران ہو گئے، جہاز تو چلا گیا تھا، یہ کون سی فلائٹ ہے؟ بعد میں پتہ لگا جہاز جب اڑا ایک ایسا بہت بڑا پرندہ جہاز کے آگے آگے آ گیا. جہاں جہاں جہاز جا رہا تھا پرندہ آگے آگے جا رہا تھا. مجبور ہو کر پائلٹ کو جہاز واپس لاہور کے ایئرپورٹ پر اتارنا پڑ گیا. فرمایا ایک رات میں گھر سے نکلنے لگا. شاید مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو کس نے دیکھا ہو؟ دیکھا نہیں. بڑے چھوٹے سے تھے. حلقہ نمبر 4 میں تیرے پہ ڈیٹ پیلے کا کرتا تھی. پھر میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑے حضرت کا غالدان اٹھانے میں واللہ جب شیخ صاحب نظر اللہ عمر کو بڑا پیارا تعلق تھا. انہیں کہا بھی کی جوتیوں کا صدقہ ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب کی تھوڑی سی بات سن لو، شاید اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق پیدا ہو جائے. مفتی محمد زین العابدین فیصل آباد والے کہنے لگے حاجی صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے. مولانا محمد احمد صاحب بھاولپور والے عبدالوہاب پتہ نہیں کیا بات ہے. بڑے بڑے ترمذی بخاری کے استاد بیٹھے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا. ساری دنیا تیرے پاس آ کے پہلے تیرے قدموں میں بیٹھ کے پھر ہماری طرف رخ کرتی ہے. اس کا کیا جواب ہے بتا؟ کون سا ایسا دم کرتا ہے پھونک مارتا ہے؟ حاجی صاحب کھلکھلا کے ہنسنے لگے. فرمایا کے تانے پہ جواب دوں گا. کراچی کا اجتماع آیا، جس گاڑی میں حاجی صاحب نے بیٹھنا تھا اسی گاڑی میں تسکین مفتی زین العابدین نور اللہ مرقدہ کی ہوئی. کراچی کا اجتماع اٹینڈ کر کے فیصل آباد کے ذریعے لاہور جانا تھا. پچھلی سیٹ پہ مفتی زین العابدین بیٹھے تھے، اگلی سیٹ پر حاجی صاحب. مفتی صاحب نے کندھے کی طرف منہ کیا، سر رکھا، کان میں کہنے لگا عبدالوہاب صاحب، کان میں کہنے لگے عبدالوہاب صاحب فیصل آباد آ گیا، یا میرا گھر ہے، اگر اجازت ہو تو ایک رات گھر رہ کے آ جاؤ، میرا گھر آ گیا ہے. حاجی صاحب سے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، تالی ماری. کرے لو دروازہ کھولا، گاڑی سے نیچے اترے، پھر آگے آگے مسافہ کرنے لگے. مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کے دبایا، آنکھوں میں ہلکے ہلکے سے آنسو آ گئے. فرمایا آج بتاؤ لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں، تمہارے پاس بعد میں کیوں آتے ہیں؟ تبلیغ میں تم بھی لگے، تبلیغ میں میں بھی لگا. جب سے تم لگے تمہارا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے، میں لگا اس کے بعد میرا گھر کبھی کبھار بھی نہیں آیا. ممبر پر میرا دیدو پتہ نہیں 2011 پتہ نہیں 2009 کی بات ہے، مجھے بڑا اچھا یاد ہے. آپ نے عصر کی نماز کے بعد فرمایا تھا پتہ نہیں پٹھانوں کو کیا ہو گیا، یہ بھی کھانے پینے کے چکر میں لگ گئے، ان کی افطاری نہیں ختم ہوتی، زور سے لے کر شام تک افطاری بناتے رہتے ہیں. اس وقت بیوی کا ذکر کیا، کہنے لگے بڑی اللہ والی تھی، کبھی اس نے مجھے اللہ کے راستے میں جانے سے نہیں روکا، نہ بچے نہ بچیاں تنہائی میں زندگی گزار دی، میں مرکز میں گھر کے اندر کرا. ایک دن میں گھر گیا، رات کو رخصت لینے لگا، میری بیوی رو کے کہنے لگی ایک رات اور رک جا. ہر دفعہ کہہ کے جاتا ہے مر گئے تو حضور کے حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، ایک رات رک جا. حاجی صاحب فرمانے لگے میں رات رک گیا، رات کو تہجد کے وقت بیوی آئی، میرے پیروں پہ سر رکھ کے رونے لگی، کہنے لگی عبدالوہاب جلدی کر، فجر اللہ کے راستے میں پڑھیو، اگر تجھے اللہ کے راستے میں نہ پڑھی تو حضرت زینب نبی کی بیوی میرے سے ناراض ہو جائے گی. کمیرے کا وضو تو کرنے گئے، کرناٹا کی رستے کی مسجد میں وضو کر لیو، مسجد میں وضو کر لیو، یہاں سے جا، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا تجھے روک کے میں بستر پہ جا کے لیٹی، آنکھی لگی تھی، رحمت تو عالم کی گھر والی خواب میں آئی. آپ نے فرمایا کیوں اللہ نے اپنے گھر والے کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا؟ تو نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن جام کھڑی ہوا تو ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے؟ یقین جانو حاجی صاحب کا منہ نیچے ہو گیا، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے. پھر فرمایا بڑے عرصے کے بعد، مرنے کے بعد 10 سال کے بعد میرے خواب میں آئی، بڑی مسکرا رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟
سارے اعمال میں کامیابی، کہنے لگے ابھی تو اعمال والا رجسٹر کھول کے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے کہا بتا تو صحیح پھر کیوں مسکرا رہی ہے؟ کہ وہ رات یاد کر جس رات میں نے تجھے اللہ کے راستے میں ہاتھ جوڑ کے بھیجا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کو وہ بھیجنا اتنا پسند آیا، 10 سال ہو گئے ابھی فرشتوں کا مصافحہ ہی ختم نہیں ہوا۔ بتاؤ کون کون اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا؟ پکے چلے 4 مہینے ملکوں کے لیے تم نے ہاتھ کھڑے کیے، میں نے قبول کیا۔ میں مہمان ہوں، میرا مہمانی کا تقاضا یہ سروزے کی نقد جماعت دو، کون ہے کل سے اللہ کے راستے میں جائے گا؟ کھڑے ہو کے میرے عزیزوں، کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں، کون ہے کل سے اللہ کے راستے میں نقد اللہ کے راستے میں؟ اٹھ کے کھڑے ہو کے دکھاؤ، اور اٹھو دو پکے اٹھو، بزرگوں آپ بھی اٹھو، آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے؟ اٹھو اللہ کے راستے میں، 3 دن کل سے نقد لگائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اٹھ جاؤ اللہ جزائے خیر عطا فرما، اٹھ جاؤ، اللہ تو قبول فرما۔ آپ نام لکھو نہ لکھو، اللہ نے نام لکھو، اس کا 3 دن کا اجر بھی اللہ نے عطا فرما۔ بیٹھو پڑھو درود شریف پڑھو بھائی، قبولیت کا وقت ہے، ہر بات پر اللہ نقد جزا دینے، ماشاءاللہ قبولیت کا وقت ہے۔ مدارس والوں سے ایک عرض کروں گا، ناراض نہ ہوئیو بھائی، تمہاری مرضی، دوبارہ بلاؤ یا نہ بلانا، صرف قرآن پڑھانا مقصد نہیں، تربیت مقصد ہے۔ قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرنی چاہیے۔ بتاؤ شلوار کہاں رکھنی چاہیے؟ بتاؤ آستین والا بازو پہننا چاہیے کہ نہیں؟ بتاؤ کھلے بازو کا کیا فائدہ؟ آستین والا بازو کس کا طریقہ؟ کھلا بازو کس کا طریقہ؟ بتاؤ بین اور یہ مغزی کس کا طریقہ؟ کالر کس کا طریقہ؟ بتاؤ چورس دامن اور گول دامن کا فائدہ نقصان کیا ہے؟ میں خود مولا جمشید صاحب نور اللہ مرقدو کے کمرے میں بیٹھا تھا، ابلی ہوئی مچھلی اور سادے چاول کھا رہے تھے، یقین جانو یہ گوادر کی جماعت اللہ عنی سال کے لیے 7 ماہ کے لیے آئی، اللہ اکبر، کو جو سواد کرتے تفکر کے لیے آئی۔ حضرت نے یوں کر کے دیکھا ایک آدمی کو، اللہ اس کے سارے میرے عزیزوں چلے 4 مہینے اس کے لگے ہوئے تھے، چلے بھی لگے تھے، مقامی کام بھی پورا تھا، سارے کاموں پر پورا تھا۔ حضرت جی نے انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا نکال دو۔ یا کھٹکا لگا، میرے قدر جی پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی ہوگی، فرمایا ہم نے اس کے دل کو نہیں دیکھنا، ہم نے کام کیا میں کو دیکھنا ہے۔ جو لوگوں کو 7 مہینے گھر سے جدا، بیوی سے جدا، کام چھوڑ کر دکان بند کر کے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دے کے جا رہا، جب وہی سنت میں نہیں کھڑا ہوگا تو نبی کی امت کو سنت پہ کہاں پہ لائے گا؟ میرے قدر جی کیا نقص ہوا؟ یقین جانو کبکے پہ ہاتھوں سے کرتا پکڑا، کہ میرے وجود پہ نظر ڈالی، چہرے پہ دیکھا، سنت نظر آئی، لیکن کرتے والے دامن میں سنت نظر نہیں آئی، گول گھیرا پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا جو خود سنت پہ کھڑا نہیں ہوا، نبی کی سنت پہ جا کے، نبی کی امت کو سنت پہ جا کے کہاں سے کھڑا کرے گا؟ بانی تبلیغ مولا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر 265 مدارس بنائے، 11 سال تک کوئی قرآن کا حافظ نہ نکلا، 11 سال کے بعد پتہ لگا فلانے مدرسے میں ایک بچہ حافظ ہو گیا، حضرت جی نے بڑا اس کی آمین کا اہتمام کیا، صدارت کے لیے خود اسٹیج پہ آئے، بچے کی آمین پر بگڑی باندھے تشریف لائے۔ جب پہلے بچے کا اعلان ہوا اسٹیج پہ آیا، الیاس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کالر والا کرتا پہننا تھا، گول گھیرے والا قمیض پہننا تھا، شلوار ٹخنوں سے اونچی، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ 265 مدارس کا اہتمام چھوڑ کر مدینے شریف چلے گئے۔ الیاس تیری محنت رائے گاہ چلی گئی، سینے میں قرآن اتر گیا، جسم میں نبی کا طریقہ نہیں اترا۔ پھر مدینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، الیاس واپس چلا جا، اللہ جل شانہ نے تیرے سے وہ کام لینا ہے جو کام اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ جی وعلیکم جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ عبدالعنان صدیقی کر رہے ہیں بیان، عبدالعنان صدیقی بیان کر رہے ہیں، کوئی نہیں مجھے کھانے پینے کو آجو جلدی، 3 دنوں کی روٹی کا لقمہ حلق میں نہ اترا کہ میں نے اپنے آٹے کے ڈبے میں، گھر کے آٹے کے ڈبے میں اپنے آپ کو اتار لیا، کھرچ کر کونوں کونوں میں سے آٹا بھی کر کے اکٹھا کرنا تھا۔ میرا ابو الیاس رحمت اللہ لے آئے، میری قبر پر ہاتھ رکھا، کہ بیٹے یوسف کیا کر رہا ہے؟ میں یوں کر کے آٹا دکھایا، میرے کہا ابو بڑی بھوک لگ رہی ہے،
میرا باپ سن کے رونے لگا. میں نے کہا ابو پلیز بھوک پہ نہ رو, آج 3 دن ہو گئے میرے پیٹ میں روٹی نہیں گئی. الیاس رحمت اللہ علیہ بچوں کی طرح رونے لگے, کمرے میں گئے, مصلی بچھا کے سجدے میں لیٹ گئے, رو رو کے آنکھیں لال کر لی. پھر سجدے سے اٹھے, مولا یوسف برباد نے مجھے سینے سے لگایا اور میں بیٹے آج بھوک برداشت کر لے, اللہ نے وعدہ کر لیا آج کے بعد الیاس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. سبحان اللہ. مولانا فرمانے لگے, میں نے پوچھا اللہ اکبر, چینی بھی مارکیٹ میں موجود ہے, اٹا بھی مارکیٹ میں, دالیں دھنیا مارکیٹ میں, مرچے مسالے مارکیٹ میں, آج چلی 120 روپے کی, کل چلی 85 روپے کی. ابا جاری حکومتوں کا قصور ہے کہ نہیں؟ شوگر مل والوں کا قصور ہے کہ نہیں؟ میرے کہا ابو بتاؤ پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹے اللہ کے ہاتھ ترازو کے 2 پلڑے ہیں, ایک پلڑے میں اشیاء رکھی ہوئی ہے, دوسرے پلڑے میں امت کے اعمال رکھے ہوئے ہیں. جب لوگوں کے اعمال غلط ہو جاتے ہیں, چیزیں بیجی ہو جاتی ہیں, چیزوں والا پلڑا باری ہو جاتا ہے. جب نماز روزہ سچی لوگوں کا دل جوئی کرنا جب اللہ کے دربار میں جاتا ہے, چیزوں والا پلڑا ہلکا ہوتا ہے, اعمال والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. حکومتیں چیزیں مہنگی نہیں کرتی, اعمال کی نفوس چیزوں کو مہنگی کر دیتی ہے. آ جاؤ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ, آ جاؤ اس گانے سے گنگنا کر چھوڑ کر اللہ کا ذکر سننے والے, اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ. رات کو میرے عزیزوں جس طرح روٹی کھا کے سوتے ہو اس طرح درود شریف پڑھ کے سو. آج میرے عزیزوں کوئی چاہے کہ مجھے رحمت دو عالم کی زیارت ہو, جامع سلفیہ سے حدیث کی چھوٹی سی کتاب چھپی, زاد السعید نام ہے, اور میں جس آدمی کا دل چاہے کہ مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو, جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 35 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے, دوسری رکعت میں 35 مرتبہ قل اللہ شریف سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے. سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1000 مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی پڑھے. اور میں جمعرات کو پڑھ کے سویا, اگلی جمعرات بھی آئے گی انشاءاللہ خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. لیکن شرط یہ, کھانا حلال کا, بستر حلال کا, رہنا سہنا حلال کا. جب مجھے امام الاولیاء احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی, جس مسجد کے اندر 12 سال سے الحمدللہ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں, ایک مرد کلندر مسجد کی 9ویں 10ویں صف میں سامنے کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہے. رکشے پر کبھی اس کی اولاد گاڑی میں لے کے آتی ہے, کبھی رکشے پر, پھر 2 آدمی اسے سہارا دے کے اٹھا کے کرسی پہ بٹھا. اتنی سی جان ہو گئی, اتنی سی جان, یقین جانو جب میں حضرت لاہوری کا نام لیتا ہوں چیخے مار مار کے مسجد میں رونے لگتا ہے. کہتا مولوی صاحب تجھے نام سنا, میرے تو آنکھوں سے دیکھا, میرے تو گودی میں سر رکھا, میں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا. کہ مولانا خدا کی قسم ولی بلی بڑے بڑے دیکھے لیکن احمد علی لاہوری جیسا کسی بہانے نہیں دیکھا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے فیض لیا, اللہ اکبر. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ایک سجن ایک یار آ گیا, کہنے لگا بیٹی جوان ہو گئی, اس کا خلاص ہے, فرمایا دارالحدیث کے کمرے میں چلے جاؤ, قرآن کے مسکین تعلیم میں بیٹھے ہیں. حضرت لاہوری پہ نگاہ پڑی, کہنے لگے جوان کس کا؟ نہ مکان, نہ دکان, نہ روٹی, نہ پانی, نہ خرچہ, سکھ گھرانے کا فرزند ہے, اللہ نے اسے قبول فرما لیا, باپ بھی سکھ, ماں بھی سکھ نہیں. کہنے لگا حضرت شیخ الہند سے ایک بات کہوں گا جی, کہ کچھ بھی ہو یہ لڑکا مجھے کہیں سے حاصل کر کے دو, میں نے اپنی بیٹی کے لیے دولہے کو پسند کیا. اللہ اور سے پوچھا, ہاں بھائی بڑا سیٹ ہے یہاں کا, رشتے کی بات کرتا ہے. کہنے لگے حضرت جی نہ روٹی نہ کپڑا مکان, خود مدرسے کی ملتی ہے, اسے کہاں سے کھلاؤں گا. فرمایا توکلت علی اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ روٹی اللہ نے دکانوں میں نہیں رکھی, رزق اللہ نے ذمہ داری میں نہیں رکھا. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, رزق تو اللہ نے آسمانوں میں اپنی مٹھی میں رکھا ہے. اللہ اکبر. 2 آدمی مل کے میری مٹھی نہیں کھول سکتے, سارا جہان مل کے اللہ کی مٹھی نہیں کھول سکتا. پھر کیسے کہتے ہو میرا رزق یہ کھا گیا؟ اس کا مطلب اللہ ناانصافی کر رہا ہے. اللہ کا نام لے, توکلت علی اللہ.
خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ، یہ بات میں بعد میں بتاؤں گا، خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ شاہ کرمان کا رشتہ آ گیا، تیری دی جوان ہوگی، خوبصورت ہے، نیک ہے، بادشاہ وقت کہہ رہا رشتہ کر دے۔ قاسم کو کہا 3 دن بعد آئیو، آنا مشورے سے کرنا، انہوں نے کہا بادشاہ کا رشتہ کر دے، 3 دن کے بعد وہ چلا گیا۔ اب برادری کو بلایا، نہ گھر والوں کو بلایا، یہ بتاؤ جی رشتہ ہے، جواب نہ دینا چاہیے، سارے کہتے ہیں پاگل ہے، یا خود گھر جا کے ہاں کر کے آیا۔ دھی رانی کو اپنے پاس بلایا، سینے سے لگا کے رونے لگ گئے۔ بیٹی کہنے لگی ابو کیا ہوا؟ دروازے بگالی دے کے گیا، لڑکی دے کے گیا، کوئی لینا دینا؟ سینے سے بیٹی کو لگا کے رونے لگ گئے، فرمانے لگ رہے تیرے باپ کے عمل میں خرابی آ گئی۔ بیٹی باپ کا متھا چوم کے کہنے لگی ابا کیا خرابی پیدا ہوئی؟ کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نماز میں میں نے تو تیرے لیے کوئی تقوی والا مانگا تھا، دنیا والا کہاں سے آ گیا؟ لگتا ہے میرا سجدہ قبول نہیں ہوا ہے۔ اگلا دن ظہر کی نماز میں محلے کی مسجد میں گئے، نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا، کپڑوں پہ پیون، پیر میں جوتی کوئی نہیں، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، اس نے اللہ اکبر آ کر ہاتھ اٹھائے۔ خواجہ نعمت علی کہتے ہیں میں نے انگلیوں کے پوروں سے نور نکلتا دیکھا، اس کے سلام پھیرنے کے میں انتظار میرا، جب اس نے سلام پھیر لیا میں نے کہا کون کہاں کا نہیں پوچھوں گا، یہ بتا تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ کہا بابا مجھے روٹی کوئی نہیں دیتا، دھی کون دے گا؟ نہ مکان نہ دکان نہ کپڑا نہ لتا۔ فرمایا میں دوں گا تو آ کر، اچھی طرح ہو، کیا تو گنا تو نہیں، نہ گنا تو نہیں، مجھے دیکھ تو صحیح، میرے دل پہ کپڑا کوئی نہیں، رات کبھی کسی درخت کے نیچے، کبھی پہاڑ کے داخل، کہ کچھ تو پاس ہوگا، کہاں ہے کچا سا کوٹا، لیکن بارش آتی ہے پانی نہیں رکتا، دروازہ موجود ہے کنڈا کوئی نہیں، میرے پاس ہے کوئی نہیں، کہ تو ہاں کر جلدی گھر گئے گا، بیٹی نہ کریو، تجھے بات کی چٹی داڑھی کا واسطہ، میری بچیاں میری بہنوں خدا کے واسطے اپنی فرمائشیں ماں باپ کو اس وقت کیا کرو جب تم تمہارے ماں باپ پوری کر سکے، اگر ماں باپ پوری نہ کر سکے خدا کے واسطے ایسی فرمائش نہ کرو کہ ماں باپ کی راتوں کو نیند اڑ جائے۔ آج سے 1-1.5 سال پہلے دعا کرو اللہ اس کے بھائی کو ٹھیک کرے، بڑے میرے چاہنے والے NS گارمنٹس والے عمرے پر بھی ساتھ کبھی کبھی لے جاتے ہیں، بڑا ان کا بھائی بیمار تھا، یقین جانو اتنی دعا کیا، پہلے فون آیا کہ 5 دن کے بعد قوبے سے بھائی واپس آ گیا، انہوں نے مکان کا افتتاح کیا، میں ان کے مکان میں قدم رکھنے دعا کرنے گیا، سامنے پاک رمضان لاہور کے اندر ایک کھیلا چھابڑا کا تھا، کمالی صاحب 8 دن ہو گئے ان بیٹی کا وارث کوئی نہیں آیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ ریڈی کا وارث کوئی فقیر نہیں تھا، بہت بڑا ملانر تھا، تباہی پھر گئی، فیکٹری بھی چلی گئی، گاڑی بھی چلی گئی، فیکٹری والا چھاپڑی ریڈی پر مجبور ہو گیا، 8 دن پہلے اس نے خودکشی کر لی، میں نے کہا اتنا بڑا مالدار تھا، بھوکا تھا، خودکشی نہ کی ہوتا کیوں کی؟ کہنے لگا والی صاحب سال کی بات نہیں، فیکٹری کا رخ نہیں تھا، جب اسے پھانسی کے پھندے سے نیچے اتارا، پرچہ اتنا بڑا نیچے موجود تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا بیٹی تیری شادی میں 8 دن رہ گئے، 2 دن پہلے سسرال سے فون آیا تھا، خط آیا تھا کہ بیٹی کو یہ جہیز دے، بیٹی کو یہ جہیز دے، گاڑی دے، لوگوں نے میری بل والی زندگی دیکھی، ریڈی والی نہیں دیکھی، بیٹی تیرا چہرہ دیکھوں گھر میرا نہیں کرتا، بیٹی مجھے معاف کر دیو، قیامت کے دن میرا گربان نہ پکڑنا، تیرا باپ تجھے جہیز نہیں دے سکتا، اس وجہ سے تیرا باپ حرام بہت بڑا، موروں کے غیور مسلمانوں، خدا را اپنی بیٹیوں کو کروڑوں دو، اربوں دو، جتنا مرضی دو، لیکن کبھی اعلان کر کے نہ کہا کرو آؤ میری دھی کا ڈھیر دیکھ لو، اس ڈھیر دیکھنے والی میں کتنی غریبڑیاں ہوں گی، کتنی نوکرانیاں ہوں گی،
کتنی محلے دار بھی ہوگی، کتنی ایسی ہوگی جنہیں روٹی کے اندر میرے عزیزو سالن کبھی نہ ملاؤ، اگر انہوں نے اپنی ماں سے پوچھ لیا ابھی یہ چیز کیا پڑی کہ ہوا دینے والی مشین، ابا یہ چیز کیا ہے کہ پانی ٹھنڈا کرنے والی مشین، گھر گئی اللہ اکبر اتنا بیٹھ کے اپنے ارمانوں پہ روئی، صاحب کو ریڈی لگانے والا باپ گھر آیا، اپنی بیٹی کی آنکھیں سوکھی دیکھ کے کہا کس بات سے روئی؟ بیوی نے کہہ دیا امیر صاحب کی جہیز کو دیکھ کے رونے لگ گئی، یقین جانو باپ ساری رات کروٹیں بدل بدل کے روتا رہا کہ یا اللہ اگر اولاد نہیں تھی تو ان کے مال پورے کرنے کے لیے پیسہ دیتا، فرمایا خبردار خبردار نہ غریب کو رلائیو نہ غریب کی بیٹی کو رلائیو، اگر اسے جہیز نہ ملا غریب کے آنسوں کو اللہ نے دیکھ لیا تو تیری بیٹی کو بھی جہیز برتنے کی توفیق نہیں دے گا۔ خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ بیٹی کے پاس آئے کہا نہ کریو، بیٹی کہنے لگی ابا جی میں نے تیری داڑھی دیکھنی ہے، میرے گھر کے ارمان بھی دیکھنے، نوجوانوں آج تمہارے سے عرض کر کے جاؤں گا فقیر کے ہاتھ جڑے دیکھ لو، میں کون ہوتا ہوں تمہارے آگے ہاتھ جوڑنے والا، دن رات پھرتا ہوں یقین جانو پتہ نہیں میرے عزیزوں بچوں کو دیکھے مجھے کتنے دن ہو گئے وقت ہی نہیں ملتا، دن رات سفر میں اللہ جل شانہ قبول فرماوے، لیکن یقین جانو روزانہ دے لوگوں سے نئے چہرے مجھے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، نئے چہروں سے مجھے واسطہ پڑتا ہے، یقین جانو دکھ ہی دکھ ہے، کسی سفید داڑھی والے سے پوچھ لو بچوں کا کیا برتاؤ ہے، جب وہ کہتا اوہ تو خدا کی قسم اس کی اوہ سے اللہ کا عرش لرزنے لگ جاتا۔ ذہن کے اندر اگر یہ بات آئی ہے پہلے مکان بناؤں گا پھر شادی کروں گا، یہ تیرا غلط فیصلہ ہے، کہ اسی مکان کے اندر لے کے آؤں گا جس مکان کے کمرے میں مجھے باپ کا چہرہ نظر آئے، جس مکان میں مجھے ماں کا چہرہ نظر آئے اسی مکان کے اندر لے کے آؤں گا، اور تیرے ماں باپ نے تجھے جوان اپنی رگوں کا خون دے کے اس وجہ سے کیا کہ شادی ہوتی تو علیحدہ ہو جائے، ساری زندگی تیرے لوٹنے پوتنے دھوتی رہی، اب خدمت کروانے کا وقت آیا کہتا اب میں پاگل ہو گئی۔ میں اس اولاد کو فرما بردار کیسے کہوں کہ خود پنکھے کے نیچے بیٹھا اور باپ کو جھاڑ بھی پکڑوا کر دکان جھڑوا رہا ہے، میں اسے بیٹا کیسے مان جاؤں؟ یقین جانو جو ملن واٹر پی رہا ہے اور باپ سامنے والے نلکے سے کولر 20 کلو کا بھر کے کندھے پر رکھ کر دکان پہ لا رہا ہے، یہ عمر تو نے بٹھا کے روٹی کھلانی چاہیے تھی، اسے دوپہر سے کر دوپہرے بھیجتا روٹی لے کے آ، جگر سے پرچی لے کے آ، جگر سے سودے کی پرچی لا، خدائے پاک کی قسم ملازم کہتا جی گرمی ہے میں نہیں جاتا، باپ ہے جو کہتا ٹھیک ہے بیٹے میں جا رہا ہوں، اسے پتہ ہے اگر اس کے حکم کو نہ مانا تو مجھے شام کو گھر میں پڑھنے بھی دے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو تمہارے ماں باپ کے مرضوں پہ تمہارا پیسہ خرچ نہ ہو تو اپنے ماں باپ کو ہر وقت مسکرا کے دکھایا کرو، جو پیسہ دوائیوں پہ لگتا ہے وہ پیسہ تمہاری اولادوں پہ لگے گا، تمہارے ماں باپ کو بیماریاں نہیں تمہارے غصے نے، تمہاری علیحدگی نے، تمہارے رویے نے اللہ کی قسم ماں باپ کو بیمار کر ڈالا ہے۔ امی ابو بس جو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، آپ اولاد کے لیے بھی برا سوچتے ہو سوال ہی پیدا کیا، آپ کے فیصلے اللہ سے قبول فرمائے، کہہ کے گنبد خضرا سے کہہ دی کہتی ہواؤں کے جھونکے تیرے سینے پہ دے، کہ بیٹی کب ارمان بھی دیکھ رہے خواجہ نعمت علی کی بیٹی، کہ جی میرا ارمان بھی دیکھ رہے، باپ کی سفید داڑھی دیکھ، نکاح ہوا، رخصتی کر دی، قدر 4 دن کا موقع دو دیتے ٹائم دیتے گھر پہ جب چھتی لیپ لیتا دروازے کی سماز کام کے لئے آپ کو مجھتا وقت چھڑ پڑا، پہلی رات کی دولن اپنے شوہر کی سیج سے بیٹھی ہے، انہوں نے سوچا پہلا دن ہے نہ پانی نہ لسی نہ چاہ نہ کوئی بھوٹ، ایک چگیر میں ایک برتن میں آدھی روٹی وہ بھی کل کی سکی ہوئی، پانی کا پیالہ وہ بھی مٹی کا لا کے دھر دیا، پہلی سے
یوں گھونگٹ اٹھایا کہا الحمدللہ، اس قابل بھی نہیں تھے، اللہ نے اس قابل سمجھ لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابا حفصہ آئی، حضرت عمر جو کی روٹی بغیر چھنے آٹے کی، وہ بھی سکی بھی پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے۔ سکی روٹی کا کونا عمر کے حلق میں پھنس گیا، عمر کی آنکھیں باہر آ گئی۔ بی بی حفصہ آئی، ابا کہنے لگی ابا عمر حلق میں انگلی مار کے نکالنے لگتا ہے، ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا بیٹی یوں نہ کہے، پانی کا گھونٹ پیا، دونوں ہاتھوں سے یوں کر کے میرے دل و گلے کو رگڑنا شروع کر دیا۔ جب لقمہ نگل لیا، سانسوں میں سانس آئی، مدینے حضور کے روزے کی طرف ہو کیا۔ کئی روزے والے نے اس اللہ کی نعمت کی ہمیں سمجھائی اور فرمایا عمر کھا جا۔ اس روزے والے نے کہا تھا اتنی سی روٹی کے ٹکڑے کا جواب بھی کل قیامت کو اللہ کو دینا پڑے گا۔ یوں پلیٹ میں کھایا پھینک کے چلے گئے۔ نہ تیرا جھوٹا دھی کھاوے، نہ بیٹا کھاوے، نہ ماں کھاوے، نہ باپ کھاوے۔ نالیوں میں بہ رہا ہے، خدا کی قسم رزق بھی نالیوں میں بہتا، بد دعا کر۔ بزرگوں کچھ تو یاد آتا ہوگا، کہاں چلی وہ گھر کی باہر ہے، چار بچوں کو ماں بٹھا کے روٹی کے 4 ٹکڑے کیا کرتی تھی، پھر ایک روٹی کا لقمہ اس کے منہ میں، ایک لقمہ اس کے منہ میں دیا کرتی تھی۔ روٹی کب جایا کرتی تھی؟ ماں باپ کی آنکھوں کا فیض اندر جایا کرتا تھا، سارے ختم ہو گئے۔ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اسے رکھی سکتی نہ گئے، اللہ کا شکر۔ آئی کہاں سے بھائی؟ گھر والے سے کہا آئی میاں کہاں سے آئی؟ کہنے لگا کل رات ایک روٹی ملی تھی، کتنے دن کے بعد آتی کھا لیا، دیا آج کے لیے بچا کے رکھی، پتہ نہیں آج ملے نہ ملے، بھوک بڑی لگتی ہے۔ اتنا سنا، یوں کر کے پانی پیچھے کیا، یوں کر کے پلیٹ پیچھے کی، یوں کر کے جھانکنے لگی، کھاٹ سے نیچے اتری، اپنی جوتیاں پہنی، کھسک کے گھر کے دروازے پہ چلی گئی۔ دروازے کی کمکماڑ کا ایک حصہ پکڑ کے کہنے لگی جب سے وہ سنبھالا مجھے پتہ نہیں کون سی گلی میرے گھر میں جاتی ہے، ایسی پردے میں زندگی گزاری، تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، یا مجھے گھر بتا کہاں، یا مجھے گھر چھوڑ کے آ۔ وہ کہنے لگا اللہ کی بندی کیا ہوا؟ گالی تو نہیں نکالی، میں نے تجھے برا تو نہیں کہا، روٹی کھلائی تھی۔ کہنے لگی میرا باپ تیرے چہرے سے، تیرے لباس سے، تیری نماز سے، سجدوں سے، تیرے ذکر سے دھوکہ کھا گیا، کہ میرا باپ تیرے سے دھوکہ کھا گیا۔ جب نکاح پڑھایا تو مہر میں کہا تھا کہ بیٹی تیری شادی میرے تقوی والے بزرگ سے کر دی۔ یہ کیسا تقوی ہے جسے کل کی روٹی آج بچا کے رکھی، جسے آج کے رزق پر اللہ پر بھروسہ نہیں، ایسے آدمی کے ساتھ جو باقی زندگی گزاروں کم از کم میرے ایمان کی غیرت دوبارہ نہیں کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈر کے زندگی گزارو، وقولوا قولا سدیدا، جب رشتے نبھاتے ہوئے، رشتے کرتے ہوئے ایک دوسرے، اللہ اکبر، سسرال والے پیکے والے سچی کھری باتیں کریں گے تو بگاڑ نہیں آئے گا۔ ہر مولوی صاحب موروں کو یا پنجاب کا ہر مولوی صاحب ہر نکاح کے اندر پڑھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ زہر کی نماز کا وقت ہے، میں آ گیا، زہر کی نماز کے بعد اعلان ہو گیا دارالعلوم دیوبند میں کہ لاہوری کا نکاح ہوگا، احمد علی صاحب لاہوری کا۔ 11 بجے اٹھے، دتن پہ کرتا کھچر کا پہن رکھا تھا، اسے دھویا، دوست کہنے لگے لاہوری سردی کا موسم ہے، بھلے اسی طرح کپڑا دے، میرا جوڑا ہٹا لے، انہوں نے کہا آج پہن کے تیرا بیوی کے سامنے جاؤں گا، کل کس کا پہنے جاؤں گا۔ درود شریف پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، میں تو اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے مانگ کے بیٹھا،
مجھے ایک بہت بڑے اللہ والے نے فون کیا تھا، خطیبوں تم بھی سن لو، تمہیں اجازت دے رہا ہوں، مجھے بہت بڑے اللہ والے نے فون کیا تھا، جب ممبر پہ بیٹھو 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے بیٹھو، پھر اللہ سے رو کے دعا کیا کرو، اللہ وہ بات نہ کہلوا مجھے پسند ہے، وہ بات کہلوا جو تجھے پسند ہے۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میں نے پورے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں مجھے بتاؤ کون سی دنیا کی بات کی ہے؟ مرے بھی نبی کے طریقے کے مطابق، شادیاں بیاہ بھی نبی کے طریقے کے مطابق، دیے بھی نبی کے طریقے کے مطابق، کپڑوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا، لاہوری اپنے دوستوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھے، لاہوری کا جو سسر تھا اپنی انگلیوں پر پنجوں پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا لاہوری خدا کی قسم بیٹی دینے سے پہلے تیرے تن کا کپڑا نہیں دیکھا، میں نے تو تیرے چہرے پر ولایت کا نور دیکھا ہے، کپڑا نہیں دکھا مجھے ولایت کا نور دکھا۔ لاہوری کا نکاح ہوا، جب تک مدرسے سے وابستہ